اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کا سوال آیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے احتلام ہوا اور احتلام کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا، تو میں اٹھا اور اٹھ کے نماز ادا کی فجر کی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ میری شلوار پر جو ہے منی کے آثار موجود تھے۔ تو کیا مجھے اب نماز جو لٹانی پڑے گی یا وہ میری نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جو معاملہ ہے احتلام کا، اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بندے کو خواب آیا اور خواب کے اندر اس کو احتلام ہو گیا، صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر اسے یاد ہوتا ہے کہ رات مجھے خواب آیا تھا، تو وہ غسل کرے گا پھر بھی، اگر اس کی شلوار پر آثار موجود ہیں یا نہیں۔ ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ بندے کو رات خواب نہیں ہوتا لیکن اٹھتا ہے تو آثار موجود ہوتے ہیں، تو جب آثار دیکھے گا پھر بھی وہ غسل کرے گا۔ اسی طرح اب ایک بندہ گیا ہے، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے اپنی شلوار کی طرف دیکھا یا اسے محسوس ہوا، وہ اٹھے اور اٹھ کے جا کے غسل کرے، نہائے، نہانے کے بعد جا کر وہ دوبارہ پھر اپنی نماز کو لٹا دے۔ اسی طرح ایک اور معاملہ ہے کہ مسجد کے اندر اگر ہم لیٹے ہوئے ہیں تو احتلام ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر آپ جس جگہ پہ لیٹے ہیں وہ جگہ خراب تو نہیں ہوئی، اس جگہ پہ کوئی نشانات تو نہیں، اگر نشانات ہوں گے تو وہ اچھی طرح اس جگہ کو دھونا پڑے گا یا اس چیز کو اچھی طرح دھونا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ اٹھیں اور فوری جا کے مسجد سے نکل کر جا کے غسل کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر دن کو نوجوان سوتا ہے اور روزے کی حالت میں آرام کرنے کے لیے چارپائی پہ لیٹتا ہے، نیند آتی ہے اور اس حالت میں اسے احتلام ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا کیا وہ روزہ اس کی قضائی دے؟ نہیں، اس کا روزہ ٹوٹ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی وہ اس پر قضائی ہے اور نہ ہی وہ اپنا روزہ خراب کرے گا، بلکہ روزہ مکمل وہ نبھائے گا، افطار کرے گا۔ کیوں؟ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور اگر اسی طرح بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ غسل کرے، روزہ اس کا وہ ٹوٹے گا نہیں، روزے کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کی حرکت نہیں کی۔ اگر جان بوجھ کوئی ایسا معاملہ کرے گا جس کی وجہ سے جو ہے وہ احتلام کے قطرات آتے ہیں یا معاملہ بنتا ہے، کوئی ایسا احتلام ہو جاتا ہے، تو وہ روزہ باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی جمع کیوں نہ کرے۔ تو لیکن اگر خواب کے اندر کوئی ایسا معاملہ آ جائے سوئے ہوئے کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر 3 چیزوں سے کلمے اٹھا لی گئی ہیں، ایک بچہ نابالغ جو ہے، دوسرا سوئے ہوئے مرد یعنی کہ سوئے ہوئے انسان کو جو سویا ہوا ہے، تو تیسرا وہ جو پاگل ہے جس کی عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ ان 3 شخص سے جو ہے قلم اٹھا لی گئی ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، تو اگر اس حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی کوئی گناہ، نہ اس میں کوئی حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔